أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وسندنا ومولانا ومقتدنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صلوات. اور دیگر بلندر صلوات پڑھیں. میرے انتہائی واجب الاحترام عزاداران مظلوم امام، آج اس امام بارگاہ ابو تراب کے اندر موالیہ نے حیدر کرار کا یہ اجتماع فرش عزا پہ بیٹھ کے اپنے آقا اور مولا کا غم منا رہا ہے. اور خدا کی قسم کائنات کے اندر واحد قوم، واحد قبیلہ، یہ ایک واحد گروہ ہے موالیہ نے حیدر کرار کا، کہ جو اپنے پیشواؤں کا یوم ولادت بھی مناتا ہے، یوم شہادت بھی مناتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری سرکار کی آمد کب ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہماری سرکار کے محضر کب ہے. آمد بنانے کے لیے آمد کی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، سیاق و سباق کا پتہ ہونا چاہیے. اور وہ خالق کائنات نے اس قوم کو شعور عطا کیا ہے کہ اس قوم کو پتہ ہے کہ اس کے بعد اس دنیا میں تشریف کب لائے اور ظاہری طور پہ دنیا سے پردہ کب فرمائے. لہذا یہ سورہ امتیاز ہے کائنات کے اندر. اور میں نے ابھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. یعنی اس سے مفہوم مفسرین نے جو لیا ہے، جید مفسرین نے جو مفہوم لیا ہے اس آیت سے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے کہ تم میری بات کرو گے میں تمہاری بات کروں گا، تم میری توقیر بیان کرو گے میں تمہاری توقیر بڑھاؤں گا، تم میری عظمت بیان کرو گے میں تمہاری عظمت کو بلند کروں گا. یہ ہے آیت. تو قبلہ کائنات کے اندر جس نے جتنا بھی خالق کائنات کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کی، خالق کائنات نے اس کے ذکر کو اتنی جنا عطا فرمائی، اتنی بلندی عطا فرمائی. اب پوری کائنات کھنگال کے دیکھ لیں، آدم سے لے کے خاتم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، کبھی آپ کو جناب ابراہیم ملیں گے، کہیں آپ کو جناب نوح ملیں گے، کہیں آپ کو آدم ملیں گے، کہیں جناب عیسیٰ ملیں گے، کہیں جناب موسیٰ ملیں گے. سب نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے انداز میں اپنی اپنی جگہ پہ خالق کے نام کو بلند کیا. خالق نے ان کے ناموں کو بلندی عطا فرما دی، خالق نے ان کے ناموں کو بلندی عطا فرما دی. یعنی جس نے جتنا زیادہ ذکر خالق کائنات کا بلند کیا، اتنا زیادہ خالق نے انعامات سے نوازا. اور خدا کی قسم، رب اکبر کی قسم، یہ وہ ذکر ہے
حسین ابن علی کا ذکر، یہ وہ ذکر ہے سیدہ کے لال کا ذکر، یہ وہ ذکر ہے مظلوم کربلا کا ذکر کہ جس کا ذاکر میں نہیں، اس ذکر کا ذاکر شادی میں نہیں۔ ویسے تو ذاکر ہونا بھی بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ ابھی میرا بچہ پڑھ رہا تھا، اس سے پہلے ذکر محبان علی رسول اپنے اپنے انداز میں، خدا کی قسم اس ممبر پہ نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، یہ ذہنوں میں کبھی نہیں رکھنا کہ ممبر پہ کھڑا کون ہے، یہ دیکھنا ہے ذکر کیا کر رہا ہے، کس کا ذکر کر رہا ہے۔ ذاکری منصب ہی ایسا ہے۔ دیکھیں میں ایک دلیل دیا کرتا ہوں، شاہ جی تعارف ہوتا ہے نا، آپ کہیں پہ جا کے تعارف کرواتے ہیں، بتاتے ہیں جناب یہ صاحب جو ہے یہ ڈاکٹر ہیں، تھوڑا بولیں یہ ڈاکٹر ہیں، پوچھنے والے پوچھتے ہیں اچھا ڈاکٹر ہیں، کس چیز کے ڈاکٹر ہیں؟ دل کے ڈاکٹر ہیں، دماغ کے ڈاکٹر ہیں، ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں، پوچھا جائے گا، تشخیص کی جائے گی، پھر پتا چلے گا کس چیز کا ڈاکٹر ہے۔ اچھا کسی کا بتایا استاد ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، پوچھیں گے بایولوجی پڑھاتا ہے، فزکس پڑھاتا ہے، ریاضی پڑھاتا ہے، انگلش پڑھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے، یہاں تک کہ ابھی حالیہ ایام کی بات ہے، یہ بتائیں یہ پولیٹیشین ہے، یہ سیاستدان ہے، پوچھنے والے پوچھیں گے سیاستدان ہے، کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کس پارٹی کا نمائندہ ہے۔ رب اکبر کی قسم کائنات میں ایک منصب ذاکری ایسا ہے کہ ادھر آپ نے یہ کہا کہ یہ انسان ذاکر ہے، پوچھنے والے نے کبھی نہیں پوچھا کس کا ذاکر ہے، سب کو پتا اگر ذاکر ہے تو حسین کا۔ سلامت ہے، اگر ذاکر ہے تو حسین کا ذاکر ہے۔ اس ذاکری کے منصب کے لیے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، ادھر نام لیا ادھر سننے والے کو خبر ہو گئی کہ کائنات میں ذاکر ہوتا ہی حسین کا ہے، چاہے خدا ہو چاہے اس میں پر دیا ہو۔ صلوات پڑھنے محمد مالک فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور سیدہ کے لال نے خالق کے ذکر کو بلند کیا، اور خالق نے سیدہ کے لال کے ذکر کو ایسی جلا عطا فرمائی، قیامت تک کے لیے ایسا وقار بنا دیا اس ذکر کا کہ کائنات کے کسی بھی دور کا کوئی بھی بھٹکا ہوا بدنما یزید اپنی تمام تر کاوشوں کے باوجود اس ذکر کو مٹانے پہ قدرت حاصل نہیں کر سکا۔ یہ وہ ذکر ہے۔ دیکھیں قبلہ معجزہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں دعوے کے ساتھ کہتے ہیں دیکھیں میں ہوں شاعر علی ابا، شاعر علی بیت، شاعر علی عمران ہوں، میں نے ایک نظم شاعری پیش کرنی ہے، لیکن میں دو چار جملے تمہیدی آپ کی محبتوں کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ معجزہ، معجزے کی تعریف کیا ہے؟ معجزہ کہتے ہیں ایسی بات کو کہ جو فطرت کے اوپر غالب آ جائے، فطرت جہاں پہ اپنا رنگ تبدیل کر لے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یعنی دلیل دوں بابا جی، مثال دوں اس کی کہ آگ کا کیا کام ہوتا ہے؟ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام جلانا، لیکن اگر کسی کے لیے یہ آگ اپنی فطرت یعنی جلانا ہے اس کی فطرت، لیکن اگر یہ آگ کسی کے لیے اپنی فطرت کو تبدیل کر لے اور اس کے لیے گلزار بن جائے، یہ معجزہ، یہ معجزہ ہے۔ یعنی فطرت اپنی تبدیل کو چیز کر لے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اچھا لکڑی خشک ہو جائے اس کو پھل تو نہیں لگتا بابا جی، خشک لکڑی کو تو پھل نہیں لگے گا، لیکن اگر کوئی خشک لکڑی کسی کے اشارے کے اوپر ثمر آور ہو جائے، اس کو پھل لگ جائے، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ اچھا پتھروں کا کام، سنگریزوں کا کام، پتھروں کا کام بولنا تو نہیں ہوتا، پتھروں کے منہ میں زبان تو نہیں ہوتی، پتھروں کے پاس نطق نہیں ہوتا، پتھروں کے پاس قوت گویائی نہیں ہوتی، لیکن اگر یہی پتھر کسی کی پاکیزہ ہتھیلیوں پہ آ کے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، یہ معجزہ۔ اچھا ضمن ایک بات آ گئی، پتھروں کا کام نہیں ہے بولنا، پتھروں کا کام نہیں ہے بولنا، لیکن اگر پتھر کسی کی پاکیزہ ہتھیلیوں کے اوپر آ کے کلام کرنا شروع کر دے، بولنا شروع کر دے، نطق کرنا شروع کر دے،
ان کے لبوں کو جنبش مل جائے تو یہ معجزہ ہوتا ہے کسی کی پاکیزہ ہتھیلیوں کے اوپر۔ اچھا میں نے کہا کہ علی سے 3 دن کے، توجہ، علی سے 3 دن کے، اور خانہ خدا کا منظر ہے، ذہن خانہ خدا ہے، علی ہے کائنات کے سب سے عظیم اور سب سے متبرک انسان کی ہتھیلیوں کے اوپر علی نے نطق کیا، علی نے کلام کیا، اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دیا، اس نے کہا بھائی غلط بات ہے، لغو ہے، جھوٹ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 دن کا بچہ کلام کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، 3 دن کا بچہ بولے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا چلے بھائی جان ایسے نہ مانو تو ایسے مان لو، ایسے نہ مانو تو ایسے نہ مانو، کیسے مانو؟ وہ بولا کیسے مانو؟ میں نے کہا یہ مانتے ہو کہ ان ہتھیلیوں کے اوپر، ان ہتھیلیوں کے اوپر پتھر آ کے بولے، ان ہتھیلیوں کے اوپر آ کے پتھر بولے؟ بولا ہاں ان ہتھیلیوں پہ پتھر بولے۔ تو میں نے کہا تو علی کے دشمنی میں علی کا معجزہ نہ مان کہ علی نے 3 دن میں کلام کیا، ارے تو محمد کی ہتھیلی کا معجزہ مان، ارے جن ہتھیلیوں پہ پتھر بولے ان پہ علی کیوں نہ بولے؟ جن ہتھیلیوں پہ بابا جی، جن ہتھیلیوں پہ آ کے پتھر بولے تو علی کی دشمنی میں یہ نہ مان کہ یہ علی کا معجزہ ہے، تو یہ محمد کی ہتھیلیوں کا معجزہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ذکر حسین علیہ السلام عزاداری مظلوم امام معجزہ ہے۔ اب معجزے کے لیے شرط میں نے بیان کی کہ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو بات فطرت پہ غالب آ جائے، فطرت جہاں پہ اپنا رنگ بدل لے، اپنا رنگ تبدیل کر لے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا معجزہ وہ جو فطرت کے برخلاف ہو جائے۔ اچھا فطرت کا تقاضا ہے کائنات کے اندر صاحبان شعور، اور اس دروازے پہ ابھی میرا بھائی بھی کہہ رہا تھا اس دروازے پہ بے شعور آتا ہی نہیں، یہ دروازہ شعور عطا کرتا ہے، یہ دروازہ بالیدگی عطا کرتا ہے، یہ دروازہ کائنات کو علم عطا کرتا ہے، یہ دروازہ کائنات کو علم عطا کرتا ہے، یہ دروازہ کائنات کو عظمت عطا کرتا ہے، یہ دروازہ کائنات کو صداقت عطا کرتا ہے، یہ دروازہ کائنات کو رفعت عطا کرتا ہے۔ اس دروازے پہ آنے والا جاہل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا کہ معجزے کی تعریف یہ ہے کہ معجزہ وہ ہوتا ہے، معجزہ اسے کہتے ہیں جب فطرت اپنا رنگ بدل لے، فطرت اپنی ماہیت کو تبدیل کر لے۔ اچھا فطرت کیا ہے؟ کائنات کے اندر 3 قوتیں ایسی ہیں، شریف کائنات کے اندر 3 قوتیں ایسی ہیں کہ اگر یہ تینوں قوتیں کسی ایک مشن کے آگے، کسی ایک تحریک کے آگے یہ ڈٹ کے کھڑی ہو جائیں 3 قوتیں، تو اس تحریک کا جامد ہو جانا، اس تحریک کا رک جانا، یہ عین فطرت ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اگر یہ 3 قوتیں، اگر یہ 3 قوتیں کسی تحریک کے آگے آ کے کھڑے ہو جائیں تو وہ پیغام، وہ مشن رک جاتا ہے، نہ رکے تو ڈاما ڈول ہو جاتا ہے۔ مگر خدا کی قسم یہ 3 قوتیں ہیں کون سی؟ پہلی قوت ہے طاقت کی قوت، اقتدار، حکومت، اقتدار اور حکومت۔ اگلی قوت کیا ہے؟ دولت، اقتدار، طاقت، جس کے پاس اقتدار ہوگا اسی کے پاس طاقت ہوگی۔ ابھی آپ نے لاہور میں بڑے وضوح کے ساتھ دیکھا، جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے اسی کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس اقتدار اسی کے پاس طاقت۔ طاقت اور اقتدار ایک چیز یہ ہے، اور ایک ہے پیسہ، روپیہ۔ اگر طاقت نہ ہو، اگر اقتدار نہ ہو تو پھر اتنا روپیہ ہو، اتنا روپیہ ہو کہ گلی گلی کے اندر چرچا ہو جائے، اتنا روپیہ ہو۔ 2 چیزیں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا ہے درباری پروپیگنڈا، میڈیا، درباری پروپیگنڈا۔ 3 چیزیں کائنات کے اندر ایسی ہیں، 3 چیزیں کائنات میں ایسی ہیں، ایک اقتدار اور طاقت، ایک روپیہ پیسہ، اور ایک پروپیگنڈا۔
प्रोपेगेंडा, ये तीन चीजें अगर मिल के किसी तहरीक का रास्ता रोकना चाहे तो खुदा की कसम उस तहरीक का रास्ता रुक जाना ये ऐन फितरत है, ये फितरत का तकाजा है। मगर मैं इन्हीं मानों में तो हुसैन इब्न अली के जिक्र को, हुसैन की अदाकारी को मौजूदा कह रहा हूँ कि आज तक 14 सदियां हो गई, जालिम बादशाहों का इक़्तिदार, जालिम बादशाहों की ताकत, जालिम बादशाहों के दरबारी मुल्ला ये तमाम मिलके जिस जिक्र को रोकने के डर पे हैं, खुदा की कसम वो जिक्र रुका नहीं, बड़ा है। जिस बस्ती में पहले एक आलम था वहाँ 10 है, जहाँ एक मजलिस थी वहाँ 20 है। रब्बे अकबर की कसम ये बात साबित करती है कि हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है और हुसैन हमेशा जिंदाबाद। नारायण अब आपकी तवज्जो सलामत है, दोनों हाथ बुलंद करके सीने की पूरी ताकत के साथ अब आपकी तवज्जो किबला बेदार रुबाई पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि शायर आले अबा हूँ, शायर आले बैत हूँ। रुबाई सुनिएगा कि जिसने सिखा दिए हमें आदाब हुर्रियत, हुसैनियत है क्या? हुसैनियत कहते किसे हैं? उसको हुसैनियत कहते हैं जो कायनात को हुर्रियत के आदाब सिखा दे। हुर्रियत कहते हैं आज़ादी को, आज़ादी को हुर्रियत कहते हैं, ठीक है ना किबला? यानी पूरी कायनात के अंदर आज कहीं पे कोई भी कौम, कोई भी कबीला अगर अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहा है तो वो यही कहता है कि हमें उसवे शबीरी को अपनाने की जरूरत है। हर कबीला, चाहे फलस्तीन के अंदर हो, चाहे इराक के अंदर हो, चाहे कश्मीर के अंदर हो, हत्ता के अफगानिस्तान के अंदर भी आज लोग ये कह रहे हैं कि निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी। तो कायनात के अंदर जहां जहां पे भी हुर्रियत की लड़ाई हो रही है वहीं पे खुदा की कसम सैयदा फातिमातुल ज़हरा की अज़मत बयान हो रही है और उसे अपना रहनुमा तस्लीम किया जा रहा है। आपकी तवज्जो की नजर किबला जिसने सिखा दिए हमें आदाब हुर्रियत, दीन मुबीन के रुख की, दीन मुबीन के रुख की वही ज़ेबो ज़ैन है, दीन मुबीन के रुख की वही ज़ेबो ज़ैन है। पूरी तवज्जो करी जानी, दीन मुबीन के रुख की वही ज़ेबो ज़ैन है। और दुनिया की आज तक जो समझ में ना आ सके वो अर्श पर खुदा है, जमीन पर हुसैन। दुनिया की आज तक जो समझ में ना आ सके वो अर्श पर खुदा है, जमीन पर हुसैन है। और खुदा की कसम कितना प्यारा नाम हुसैन इब्ने अली का। हुसैन कहते किसे हैं? लफ्ज़ हुसैन, जो लफ्ज़ हुसैन है जुदा इसका मानी क्या है? एक है लफ्ज़ हसन, एक है हुसैन। हसन का मानी भी खूबसूरत है। तो जो मेरी जाने थोड़ा थोड़ा बोले, एक नारा है मेरे मौला का, नारा है हैदरी। एक नाम है हसन, एक है हुसैन। हसन का मानी भी खूबसूरत बाबा जी, हसन का मानी भी खूबसूरत, हुसैन का मानी भी खूबसूरत। सरकार सैयदुल अंबिया की बारगाह में सहाबा किराम ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह, बड़े बेटे का नाम हसन है, हसन का मानी खूबसूरत, छोटे शहजादे का नाम हुसैन है, हुसैन का मानी भी खूबसूरत, कोई फर्क इनमें? कोई फर्क? फरमाया कोई फर्क नहीं, इनमें कोई फर्क नहीं। फरमाया हमने अगर तखसीस करनी हो तो क्या? फरमाया इनमें फर्क है ही नहीं। देखिए ये अरबी का एक कायदा और कानून है कि अरबी के अंदर अगर दो एक वजन की चीजें हों, एक कदो कामत की दो चीजें हों, तो अरब के लोग उन चीजों के साथ ये और नून मिला के उनको इकट्ठा बोलते हैं। जैसे जोहर और असर को जोहरैन बोल दिया, मगरिब और इशा को मगरिबैन बोल दिया, दोनों का कदो कामत एक है। इसी तरह अरब वाले हसन और हुसैन में कोई फर्क नहीं देखते थे, इसीलिए उन्होंने हसन और हुसैन को मिला के हसनैन बोल दिया, हसनैन बोल दिया। तो पूछा या रसूल अल्लाह कोई तकसीर, कोई फर्क? फरमाया फर्क बस इतना है कि इनमें जो बड़ा है वो हसन है, जो पहले आया वो हसन है, जो बाद में आया वो हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
बानियान का वो ध्यान में रखना पड़ता है, तो इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट के बाद उसके बाद मेंबर आपके हवाले। तो अब मैंने सारी तमीज़ छोड़ दी, बात लंबी शुरू हो गई थी, लेकिन उसको समेट के नज़्म की तरफ आता हूँ और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मुसद्दस उसके सुन लीजिए। अशरे मुहर्रम के दौरान भी यहाँ पे नौकरी का शरफ मिला, लेकिन काफ़ी डायरी न खुल सकी, तो आज दिल है कि आपके हजूर 2 मुसद्दस को पेश करूं कि मेरा हुसैन है क्या, मेरा हुसैन है कौन, मेरा हुसैन किस अजमत का मालिक है। खुदा की कसम कायनात के अंदर दो हस्तियां ऐसी हैं जिनका शरीक ही कोई नहीं। तवज्जो मवालिया ने हैदर करार का मजमा किबला, कोई लफ्ज़ ज़ाया नहीं होना चाहिए। 2 हस्तियां कायनात के अंदर ऐसी हैं जिनका शरीक ही कोई नहीं, जो ला शरीक है, जिनका शरीक ही कोई नहीं। कौन है वो? पहला वो जो अर्शे मुअल्ला पे रहता है, उसका शरीक कोई नहीं, और दूसरा वो जो करबलाए मुअल्ला में रहता है, उसका शरीक कोई नहीं। एक खुदा है, एक हुसैन है। खुदा अपने खुदा होने में ला शरीक, और हुसैन खुदा की कसम हुसैन होने में ला शरीक। कायनात ने खुदा होने का दावा किया, कायनात ने नबी होने का दावा किया, कायनात के अंदर विलायत के दावे हुए, मगर किसी ने हुसैन होने का दावा नहीं किया। ये दोनों कायनात के अंदर ला शरीक है। किबला हुसैन क्या है, खुदा क्या है? समझो मेरी जानिब, नज़्म का पहला बंद और सिर्फ 2 बंद पेश करने हैं। खुदाए बरतर जहाँ का खालिक जो अज़मतों से अजीम तर है। समझो मेरी जानिब, खुदाए बरतर, कोई तमीज़ नहीं, खुदाए बरतर जहाँ का खालिक, जहाँ को पालने वाला, खुदाए बरतर बड़ा खुदा, खुदाए बरतर जहाँ का खालिक जो अज़मतों से अजीम तर है। सदा रहेगा, सदा से है वो, सदा रहेगा, सदा से है वो, कदामतों से कदीम तर है। गुनाहगारों को बख्श डाले, गुनाहगारों को बख्श डाले, इसीलिए तो रहीम तर है। हुसैन आसी को हुर बना दे, हुसैन भी तो करीम तर है। सलामत रहे, सलामत। हुसैन आसी को हुर बना दे, हुसैन आसी को हुर बना दे, हुसैन भी तो करीम तर है, हुसैन भी तो करीम तर है। बस में गुंजाइश नहीं वाला बताता करीम होता कौन है। हुसैन भी तो करीम तर है। तो खुदा बका है, खुदा बका है, हुसैन बाकी, वो हक का रास्ता, हुसैन राही, खुदा है राजी के रिस्क वाला, वो बादशाही की बादशाही। बगैर किसी तमीज़ के किबला अगली मुसद्दस खुदा गदाओं को शाह कर दे, खुदा गदाओं को शाह कर दे, हुसैन शाहों का शहनशाह है। सलामत रहना। खुदा गदाओं को शाह कर दे, हुसैन शाहों का शहनशाह है। वो सब जमानों का तन्हा वारिस, ये हर जमाने का बादशाह है। इसीलिए तो मोइन ख्वाजा ने, इसीलिए तो मोइन ख्वाजा ने लिख दिया है कि जी पनाह है। इसीलिए तो मोइन ख्वाजा ने, इसीलिए तो मोइन ख्वाजा ने लिख दिया है कि जी पनाह है। तो अब ये तुम भी तो मान जाओ, हुसैन बुनियाद ला इलाहा है। तो अब ये तुम भी तो अब ये तुम भी तो मान जाओ, हुसैन बुनियाद ला इलाहा है। तो अब ये तुम भी तो मान जाओ। तवज्जो मेरी जान, हुसैन बुनियाद ला इलाहा है। खुदा रज़ा है, हुसैन मर्जी, खुदा रज़ा है, शादी खुदा रज़ा है, हुसैन मर्जी। खुदा से मांगो, वो इनसे पूछे, अगर किसी को हो शक कोई, हुसैन और मिन्नी के मिन से पूछे। अगर किसी को हो शक कोई, हुसैन और मिन्नी के मिन से पूछे। आखिरी मुसद्दस किबला हुसैन और मिन्नी के, हुसैन और मिन्नी का आना, हुसैन और मिन्नी व आना मिलन हुसैन। अब बताना यह कि हुसैन और मिन्नी का ये जो मिन है, जिसका मैंने दावा कर दिया कि हुसैन और मिन्नी के मिन से पूछे, तो हुसैन और मिन्नी के मिन में है क्या दिल? तवज्जो मेरी जानिब, हुसैन और मिन्नी के मिन से पूछो कि इन्ना माँ का चराग क्या है। हुसैन और मिन्नी के मिन से पूछो, हुसैन और मिन्नी के मिन से पूछो कि इन्ना माँ का चराग क्या है। हुसैन और मिन्नी के मिन से पूछो सदाकतों का सुराग क्या है। हुसैन और मिन्नी के मिन से पूछो सदाकतों का सुराग क्या है। हुसैन और मिन्नी के मिन से पूछो कि आले अहमद का बात क्या है। हुसैन और मिन्नी के मिन से पूछो कि आले अहमद का बात क्या है। हुसैन और मिन्नी के मिन के आगे जदीद सादा जमात क्या है।
حسین و بنی کے مل کے آگے، حسین و بنی کے مل کے آگے، حسین و بنی کے مل کے آگے، توجہ میری جانب نتیجہ دینا ہے، حسین و بنی کے مل کے آگے یزید ثابت دماغ کیا ہے؟ قبلہ خدا کون ہے؟ خدا جو 14 کے نور سے، خدا جو 14 کے نور سے اس جہاں کو ظلمت سے پاک کر دے، حسین وہ جو یزیدیت کو ملا کے مٹی میں خاک۔ اپنا سب کچھ لٹا کے کہتی 2 منٹ صرف تاکہ میری عبادت کی تکمیل ہو جائے۔ اپنا سب کچھ لٹا کے کہتی عزت دین بچا کے لایا ہے، اپنا سب کچھ لٹا کے کہتی عزت دین بچا کے لایا ہے، شام تک بے کسی کے کاندھوں پر، شام تک بے کسی کے کاندھوں پر کربلا کو اٹھا کے لایا، شام تک بے کسی کے کاندھوں پر کربلا کو اٹھا کے لایا ہے۔ قبلہ کوئی لمبا مضمون نہیں پڑھنا، صرف 2 جملے۔ جب یہ اسیر کربلا، بیمار کربلا، مگر خدا کی قسم سونا فرعون شام کا مسمار کر دیا، یہ لوگ کہتے ہیں بیمار کربلا۔ میں ادب میں کبھی میں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا بیمار کربلا، میں کہتا ہوں کہ سجاد تو وہ ہے خدا کی قسم جس نے یزید کو بیمار کیا تھا۔ سجاد کے خطبوں سے یزید بیمار ہوا تھا، جب قید گزار کے، جب سفر گزار کے، جب دربار گزار کے خدا کی قسم خون کے آنسو ہوتا تھا، اور پوچھنے والے پوچھتے تھے آقا شہادت تو ورثہ ہے، شہادت تو سادات کی میراث ہے، سادات کا ورثہ ہے، آپ اب خون رونا بند کر دیں۔ تو سید فرماتا ہے شہادت ہمارا ورثہ ہے، پھوپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا تو ہمارا اجرکم اللہ سلامت رہا، بازاروں اور درباروں کے سفر کرنا، فرمایا یہ ہمارا ورثہ نہ تھا۔ خدا کی قسم جب کربلا کی سرحد پہ آیا ہے، ایک دفعہ شہنشاہ وفا کی مرکز پہ مولا سجاد کی تشریف لے کے گئے ہیں، ساتھ میں مذکورات ہیں، جا کے فرمایا چچا عباس اگر ابن امام ہو، گستاخ نہیں ہوں، میں بالکل ادب کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں، اگر ابن امام ہو تو ایک دفعہ لحاظ سے باہر تشریف لائیے، لحاظ سے باہر آئیں اور باہر آ کے دیکھیں 64 مذکورات لے کے گیا تھا، 64 لے کے گیا تھا، 10 کو واپس لے کے آیا ہوں، اٹھ چچا پہچان کے بتا ان میں زینب کون ہے، ان میں زینب کون ہے۔ اور ایک دفعہ خدا کی قسم سید سجاد نے کربلا کی چاروں جانب نگاہ کو گھمایا اور نگاہ کو گھما کے ایک ایک کربلا کے مقتول کو، ایک ایک کربلا کے شہید کو مخاطب کر کے سید سجاد کہتا ہے علی اکبر تو میرا بھائی ہے، علی اکبر تو نے اپنے سینے میں برچھی کھائی ہے، علی اکبر تیرے سینے میں برچھی کی علی ٹوٹ گئی، کافی تیری لاش پامال ہو گئی، گھوڑے کے سموں کے نیچے تیری لاش کے ٹکڑے ہو گئے، بابا تیری سر بریدہ میت دیکھ کے یہاں سے چلا تھا، علی اصغر تجھے تیرے قد سے بڑا تیر مارا گیا، مگر خدا کی قسم سجاد فرماتے ہیں علی اکبر برچھی کھائی ہے مگر برچھی کھانا آسان ہے، علی اصغر اپنے قد سے بڑا تیر کھایا ہے مگر تیر کھانا آسان ہے، بابا تو نے اپنا گلا کٹوایا ہے مگر گلا کٹوانا آسان ہے۔ ایک دفعہ تمام لاشیں بلند ہوتے ہیں اور بلند ہو کے پوچھتے ہیں اچھا سجاد برچھی کھانا بھی آسان، سموں کے نیچے پامال ہونا بھی آسان، اپنے قد سے بڑا تیر کھانا بھی آسان ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ ایک دفعہ بیمار امام رو کے کہتا ہے یہ سارے کام آسان ہے مگر خدا کی قسم زینب جیسی پھوپھی کے ساتھ اور سکینہ جیسی بہن کے ساتھ کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس دربار، کبھی اس دربار، 9 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔